علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قبل صدر ترام کے سب دوستوں برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ میرے سمیت آپ کے والدین کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اس مختصر وقت میں جو میں عرض کروں گا وہ ہے خوف خدا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر سورہ حشر آیت نمبر 17 کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے، اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور ہر ایک جان لے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ زندگی ایک یہ گزر رہی ہے، اس زندگی کے گزرنے کے اختتام پر دوسری زندگی شروع ہوگی۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، لیکن اس کے لیے ہم بڑے تگ و دو، بڑی مشقت، بڑے معاملات، انتظامات کرتے ہیں۔ اس زندگی کے لیے ہم کوئی بھی اتنا تگ و دو، محنت، مشقت نہیں کرتے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ایک جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ جب تدفین مکمل ہوتی ہے تو افساروں کے تار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، حضور کیا ہوا؟ کہا، جس دنیا پہ تم ناز کر رہے ہو اس دنیا کا انجام دیکھ کر رو رہا۔ یعنی بندہ اس دنیا کے معاملات کے اندر جس منصب پہ، جس عہدے پہ، جس مقام پہ رہے، امیر ہے، غریب ہے، مڈل کلاس ہے، جیسا ہے، اس کی دنیا کا اختتام کیا ہے؟ وہ 4 فٹ کی قبر۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا کا انجام دیکھ کر رو رہا ہوں کہ جس دنیا پہ تم ناز کر رہے ہو اس دنیا کا انجام کیا ہے، اور تجھے کہتا ہوں ڈرو اس جہان سے جس جہان کی پہلی منزل قبر ہے۔ لیکن ہم تو جب جاتے ہیں قبروں کو دیکھ کر نہ روتے ہیں نہ خوف آتا، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز موجود ہی نہیں کہ شاید ہم نے بھی یہ جہان چھوڑ کر آگے جانا ہے۔ ایک شخص گانا بجاتا ہے، جنت البقیع میں بیٹھا، دامن پھیلایا، دعا مانگی، مالک پہلے روزگار چلتا تھا، روٹی روزی کا انتظام ہو جاتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا، نہیں چل پھر سکتا، میرے کھانے کا انتظام کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے، اشارہ ہوا، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑے جنت البقیع کی طرف۔ جب اس شخص نے دیکھا نہ آتے ہوئے حضرت فاروق اعظم کو تو ڈر گیا، جانے لگا۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، خود نہیں آیا، جس کو تم نے پکارا ہے اس نے بھیجا۔ یار وہ تو اتنا کریم رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم گئے، ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، مالک میں نے تو پیٹ کی خاطر پکارا ہے، تو اتنا مہربان ہے، بس چیخ ماری، جان اللہ کے حوالے کر دی۔ تو جو پیٹ کی خاطر اسے پکارے وہ اس کی پکار سن پائے، تو جو محبت سے پکارے سامنے تو اسے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ
اور ہمارا تو زندگی کا شیڈول ہی چینج ہو گیا نا. جو سوال رب کے تھے وہ ہم نے بندوں سے پوچھنا شروع کر دیے، اور جو ہمیں پوچھنا چاہیے تھے وہ ہم نے پوچھے تھے. یہ معاملات تو رب نے پوچھنے تھے، تیرا مذہب کون سا ہے. ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں تیرا مذہب کون سا ہے. یہ چھوڑ دو نا، یہ رب پوچھے گا. تم پوچھو طبیعت کیسی ہے، کچھ چاہیے تو نہیں. ہمارے لیے تو یہ معاملات تھے، لیکن ہم نے جو طریقہ ہے اسی ہی چھوڑ دیا. دو زندگیاں، ایک یہ زندگی گزر رہی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی 70 80 90 سال تک. اسی لیے تو فرشتے آسمان پہ انسان پہ ہنستے ہیں. وہ پتہ نا شب برات آتی ہے تو زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو فرشتے ہنستے ہیں کہ یارو اس کو تو ہم نے مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے، یہ نیچے 10 سال کا پلان بنا رہا ہے. 70 80 سال کی عمر ہے، اس کے لیے بڑا لمبا پلان ہے. لیکن جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں. تو وہ سال یہ نہیں ہے، یہ جو 12 مہینوں کا ہے، وہ مالک جانتا ہے کہ وہ کتنا لمبا ہوگا. اللہ اکبر. ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہم صبح کے لیے شام کو ناشتہ لے کر رکھتے تھے. اگر اس مالک نے صبح ہی نہ ہونے دی تو پھر کیا کریں. میں جملہ بولنے لگا ہوں. ہر بندہ پریشان ہے مستقبل کے بارے میں، اپنے لیے، بچوں کے لیے، کہ میرے مستقبل کا کیا ہوگا. جس مستقبل کے لیے آج تم پریشان ہو، تڑپ رہے ہو، اس مستقبل میں آپ ہی نہ ہوئے تو کیا کریں. پھر ذہن میں سوال آتا ہے مولانا صاحب بچے تو ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن قدرت کی منشا ہے، موت مولانا صاحب نے نہیں دینی، رب نے دینی. اگر آپ سے پہلے آپ کے بچے چلے گئے تو کیا کریں گے. کس نے گارنٹی دی ہے کہ نہیں ہم نہ رہے تو بچے تو رہیں گے. تو جس زندگی کے 70 80 90 سال ہم نے گزارنے ہیں، اس کے لیے ہم اتنی تگ و دو، اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنے معاملات. اور جس زندگی کے 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. باپ کما رہا ہے، بیوی کما رہی ہے، 2 بیٹے ہیں کما رہی ہے، بیٹیاں کما رہی ہیں، گھر کے سارے فرد کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی سوال یہ ہے کہ برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جب میرے ذکر سے منہ موڑو گے میں تمہاری زندگیوں کے اندر سکون ختم کر دوں گا. یہ پہلا عذاب. کیوں؟ گھر کے 7 افراد ہیں، 7 کے 7 بے نماز ہیں. باپ کو فکر نہیں، وہ اپنی لائف میں مگن ہے، بیوی اپنی، بچیاں الگ، بیٹے الگ، کسی کو فکر نہیں. یہ پہلا. دوسرا عذاب فرمایا بنحشرہ یوم القیامت اعمی. کل قیامت کے دن تمہیں قبروں سے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. یہاں روڈ پہ کھڑا ایک آدمی اندھا ہونا، کوئی اس کا بازو پکڑ کر روڈ کراس نہیں کرواتا. جناب یہاں گجرات سے قبرستان میں آپ اٹھیں گے، یہاں سے چل کر پیدل میدان عرفات لگے گا، وہاں جہاں حج ہوتا ہے وہاں تک پیدل جانا پڑے گا. اگر میں اور آپ میں سے کوئی اندھا ہوگا تو کون وہاں بازو پکڑ کے لے جائے. باتیں کرنا تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں.
اب سنیے میرے پاک نبی نے دلاسا دیا. حضور نے فرمایا قربانی کے جانور، صدقات کے جانور، موٹے فربے تازہ انہیں دیا کرو. آقا کیوں؟ فرمایا جب تم قبروں سے اٹھو گے نا یہ تمہاری سواریاں بن جائیں گی، یہ تمہاری سواریاں بن جائیں گی. لیکن بدقسمتی سے ہم نے قربانی جیسی عظیم عبادت کو بھی ریاکاری میں شامل کر دیا. تو جو بندہ عبادتاً خالصتاً سنت سمجھ کر قربانی کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن قربانی جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے کنارے پہ سواری بن کے کھڑی ہو. اس لیے حضور نے فرمایا موٹا تازہ فروا وہ دیا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی آتے ہیں حضور کے دربار میں آ کر عرض کرتے ہیں آقا قیامت کب آئے گی؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں آقا نمازوں پہ، روزوں پہ، حج، زکات، صدقات، خیرات پہ اتنا ناز نہیں ہے، بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا تجھے مبارک ہو جس سے تم محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھاؤ جائے. اب ان دونوں چیزوں میں میں اگر آپ محاسبہ کریں، نہ محبت رسول ہے، نہ محبت خدا ہے، نہ اعمال ہے. باہر بچے دوڑتے پھر سارے نہیں وہ تھلے دوڑتے. نہ محبت رسول نہ محبت خدا، اور رہا معاملہ اعمال کا تو اعمال بھی نہیں ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ دونوں میں کوئی ایک چیز تو بندے کے عمل میں ہو نا. صحابی بے نماز نہیں، صحابی بے نماز نہیں، جن کی نمازوں کا خشوع خضوع رب نے قرآن میں قسمیں اٹھائی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جن کے صدقات خیرات کا یہ عالم ہے، میرے پاک نبی فرماتے ہیں اگر میرا صحابی ایک رائی کے دانے کے برابر اگر رب کے ہاں صدقہ کر دے تم اوج پہاڑ جتنا صدقہ کرو پھر بھی برابر نہیں ہو سکتا. تو صحابی بے نماز نہیں ہے. لیکن صحابی نے کیا کہا؟ آقا نماز، روزے، حج، زکات پہ ناز نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یا تو محبت خدا، محبت رسول دامن میں رکھ لیں تو یا پھر اعمال کر لیں. رہا معاملہ اعمال کا، اعمال بڑی مشکل چیز ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم اعمال پہ بخشے جائیں گے، ہمیں شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں. سنیے ایک بندہ ساری زندگی اعمال کرتا ہے، اتنے عمل کرتا ہے، اتنے عمل کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں. زندگی میں ایک مرتبہ کسی کھیت سے گزرا، توجہ چاہوں گا، کھیت سے گزرا، اس کا ہاتھ گندم کی نا بالی کے ساتھ لگا، وہ جو سٹا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لگا، وہ گر گئی. اسے اٹھایا، اٹھا کے اسے مروڑا، اس سے نکلے دانے سنبھال لیے، گھر آیا، اگر بچوں کو وصیت کرنے لگا میں مر جاؤں تو یہ دانے میرے کفن کی ایک کونے میں باندھ دینا تاکہ کل قیامت میں اگر میرے رب نے مجھ سے سوال کیا نا تو میں کہوں گا مالک یہ میں تو ایک مجھ سے غلطی ہوئی تھی، گزرتے ہوئے دانے گرے تھے، میں یہ دانے بھی دے آیا ہوں. اب اللہ کریم نے فرمایا آ میرے بندے، جی مولا، کہا میرے فضل پہ یا عمل پہ؟ توجہ نہیں جی فرمائی، عمل پہ یا فضل پہ؟ اور میاں محمد صاحب نے آکھے نا جے تم عدل کریں تے تھر تھر کمن اچھنا شانہ والے، جے تم فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منکالے. ایک فضل کہا، عمل کے میرا فضل کہا. مولا ساری زندگی گزر گئی، زندگی میں کوئی ایک گناہ تک نہیں لایا، اب بھی تو کہہ رہا ہے فضل، پھر عمل کس خاطر میں؟ یہ دیکھ میرے ہاتھ سے لگا ایک سکہ تھا وہ بھی لایا ہوں. اب رب نے جب عدل کرنا چاہا نا، عدل کروں تو تھر
اس دانے میں جو بھوسا تھا وہ کہاں چھوڑ کے آیا؟ اگر دانے لایا ہے تو دانوں کے اندر بھوسا بھی تو تھا نا، وہ کدھر چھوڑ کے لایا ہے؟ مولا اپنے فضل سے ہی نجات عطا، وہ تو اتنا کریم رہا ہے۔ تو اس لیے یا اعمال رکھیں یا محبت رسول رکھیں، دونوں رکھیں تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن چونکہ انسان ہے، اگر مالک چاہتا تو یہ دو جو فرشتے ہمارے کندھوں پہ سوار کیے ہیں دونوں کو کہہ دیتا یہ ذرا برابر دائیں بائیں سوچے دیکھے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا، مار سکتے تھے یا نہیں؟ جو پورا مار سکتا ہے اسرائیل آگے تو یہ بھی مار سکتے تھے، لیکن رب نے نہیں، خوف کا ڈنڈا ہمارے سر پہ سوار نہیں کیا، ہر وقت ڈرتے رہتے۔ رب چاہتا تو ہم سے گناہوں کی طاقت ہی چھین لیتا، نہیں، لیکن اس نے اختیار دی ہے کہ جاؤ میں دیکھوں تو صحیح میرا کون بنتا ہے، شیطان کا کون بنتا ہے۔ تو اس لیے آخرت کی زندگی کا وہی انتخاب جو رب نے رکھا ہے نا، اس کے لیے بھی تیاری ضروری ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم جب مدینہ منورہ سے کوفہ گئے، حاکم وقت ہے، خلیفے میں، سردیوں کا موسم ہے، فجر کا وقت ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں، ٹھٹھرتے کامتے ہوئے جسم کام رہا ہے، پھٹا پرانا نا ایک کمبل ہے، چادر ہے آپ پہ، تو کسی نے کہا حضور امیر المومنین ہے، نیا کمبل لے لیں، نئی چادر لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا سوال کرنے والے اس دنیا کی فکر چھوڑیے، گزر جائے گی، آخرت کی فکر کریں، یہ زندگی گزر جائے گی، اس کی نہ فکر کر۔ تو ہم نے تو جتنی اپنی انرجی ہے وہ ساری اس دنیا پہ لگانی شروع کر دی، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ ایک صحابی صبح فجر کی نماز پڑھ کر جلدی جلدی چلے جاتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے تم جلدی جلدی چلے جاتے ہو؟ عرض کرنے لگے آقا میرا ہمسایہ کافر ہے، میرا ہمسایہ کافر ہے، اس کے گھر میں لگی ہے کھجور، اس کی شاخیں میری دیوار پہ ہیں، میرے گھر کی طرف جھکی ہیں، کھجوریں گرتی ہیں، میں صبح نماز پڑھ کر جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ کہیں میرے بچے کوئی وہاں سے کھجور اٹھا کے بغیر اجازت کھا کے لقمہ حرام نہ پیٹ میں ڈالیں۔ آقا جلدی جاتا ہوں، اکٹھی کرتا ہوں، ہمسائے کے گھر میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ ہے خوف رب کا، جن کی زندگیوں میں اتنا، پھر اللہ نے اسی لیے تو فرمایا نا کہ صحابات تو جو خوشخبری ہے تمہیں رب جنت عطا فرمائے، جن کے اعمال ایسے اتنا خوف ہے کہ ایک کھجور، ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسن مجتبی بچپن میں کہیں مال غنیمت آیا تھا تو ایک کھجور منہ میں ڈال لی، بچے تھے نا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور نکالی، حالانکہ کھجور نکل آئی، صحابی کہتے ہیں حضور نے اپنی مزمل کی چادر کے ساتھ حسن مجتبی کے منہ میں اتنی سختی کے ساتھ مارا کہ خون آنے لگا۔ یارو آج اگر یہ عمل کرو گے، نیک رزق حلال کماؤ گے، کھاؤ گے، بچوں کو کھلاؤ گے، تو پھر پریشانی نہ بنے گی، نہ اس جہان میں بنے گی نہ اس جہان میں بنے گی۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایک نوجوانی کے عالم میں مسجد نبی میں نماز کے لیے آتا، چند دن مسجد میں جب نہ آیا، امیر المومنین فرماتے ہیں وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین لگتا وہ دنیا چھوڑ کر جا چکا، فرمایا مجھے کیوں نہ بتایا گیا، میں جا کر وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھتا۔ حضور جلال محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں جس طرح 12 مہینوں میں رمضان المبارک مہینہ افضل ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات افضل ہے، اسی طرح بندہ مومن کی زندگی میں ساری زندگی رحمت ہے، لیکن جوانی کی عبادت، ساری زندگی کی عبادت ایک جانب رکھ دی جائے، زندگی کی عبادت کا پھر بھی مقابلہ نہیں۔
لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولانا صاحب یہ جوانی تو مسئلہ نہیں ہے، ماں باپ بھی کہتے ہیں مولانا بچے ہیں، بچے گناہ نہیں کریں گے تو کون گناہ کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تربیت ہماری غلط ہے۔ بچوں کی زندگی میں وہ خوف لا جو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے ایک بچے کو دیکھا جو ماں چولہا جلا رہی ہے، وہ بچہ پاس بیٹھ کے زاروں کے تار رو رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں میں دیکھ رہا ہوں تو نے بڑی لکڑیوں کو آگ لگانا چاہیے، نہ لگ سکی، تو نے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو بیچ میں آگ لگائی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگی ہے۔ میں تو یہ منظر دیکھ کے رو رہا ہوں، اگر کل قیامت کے دن رب نے بڑے بڑے گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا، اگر انہیں آگ نہ لگی، کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنا کر بڑی آگ نہ لگانا چاہے۔ یہ ہے خوف خدا۔ اگر یہ معاملات گھروں میں ہو جائیں گے، رب کعبہ کی قسم زندگی سمجھ جائے گی، اولاد کی بھی سمجھ جائے گی، آپ کی بھی سمجھ جائے گی۔ لیکن منظر کیا ہے؟ لیکن ہم نے آج تک یہ منظر نہ کیا، نہ بچوں کی تربیت کے لیے معاملات کیے، نہ اپنے لیے کیے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب پوچھا تو بتایا گیا امیر المومنین وہ نوجوان لڑکا تو دنیا فانی سے جا چکا۔ آپ نے فرمایا پھر چلو اس کے گھر میں تعزیت کے لیے چلتے ہیں۔ گویا کسی کے گھر میں تعزیت کے لیے جانا فاروق اعظم کی سنت ہے، میرے پاک نبی کی سنت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں، اس نوجوان لڑکے گھر میں گئے۔ کنز العمال کی روایت پڑھ رہا ہوں، جو بندی بریلوی والے حدیث سارے مسلک والوں نے اس روایت کو لکھا کہ فاروق اعظم گئے، اس کے باپ سے جا کر سوال کیا تیرے بیٹے کو کیا ہوا، تیرے بیٹے کی موت کیسے آئی؟ وہ باپ ہچکچانے لگا، عرض کرنے لگا امیر المومنین رہنے دیجیے نا۔ فرمایا نہیں بتانا تیرے بیٹے کی موت کس طرح ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگا امیر المومنین میرا بیٹا ہر روز نماز کے لیے جاتا ہے، آج جب دیر تک گھر نہ آیا ہم تلاش کے لیے نکلے، بیٹے کو گھر گلی میں بے ہوش پایا۔ آج کہاں بیٹے رات گزارتے ہیں، ماں باپ کو فکر نہیں ہے، بیٹے کہاں رات گزار کر آئے، کہاں گئے، نماز کے لیے گئے، ٹیوشن کے لیے گئے، کالج گئے، کہاں گئے، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ایک سال بعد جا کر پتہ چلتا بیٹا تو کالج ہی نہیں جاتا، بیٹا تو مسجد کا بہانہ بنا کر جہاں جاتا، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں امیر المومنین بیٹا دیر تک جب گھر نہ آیا ہم تلاش کے لیے نکلے، بیٹے کو گلی میں بے ہوش پایا، اٹھا کر گھر لائے، بیٹا مسلسل روتا جا رہا ہے، ہائے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ باپ نے کہا امیر المومنین میں نے اصرار کیا، بیٹا بتا کیا ہوگا؟ کہنے لگا ابا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اس خواہشہ عورت نے مجھے بے حیائی پہ آمادہ کر کے خلوت کرنے میں لے گئی۔ جب میں اسے بے حیائی کرنا چاہتا تھا، ساتھ والے گھر سے قرآن کی صدا آئی۔ صدا کیا ہے؟ قرآن کی آواز آتی ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب بندہ مومن شیطان کے چنگل میں لیا جائے اس کے دل میں پھر بھی خوف خدا آ جاتا ہے۔ لیکن امیر المومنین میرا بیٹا کہتا جب قرآن کی آواز میرے کانوں میں گونجی ہے مجھ پہ خشیت آئی، بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے کوئی ہوش نہیں، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ امیر المومنین بیٹا سارے کتاب روتے روتے جان اللہ کے حوالے کر دی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جس طرح تو نے اپنے بیٹے کی موت بتائی ہے پھر چل اس کی قبر پہ چلیں۔ یہ پتہ چلا آج لوگ سوال کرتے ہیں قبر میں کیا لینے جاتے ہو؟ میں نے کہا یہ فتویٰ لگا فاروق اعظم پر، آپ نے فرمایا چلو اس کی قبر پہ چلتے ہیں۔ پتہ چلا کسی کے قبر پہ جانا فاروق اعظم کی سنت ہے۔ حضرت امیر المومنین گئے، اس کی قبر پہ گئے، جب قبر پہ جاتے ہیں قبر پہ جا کر دعا اور مخاطب کر رہے ہیں، یار توجہ تو کرنا۔ آج لوگوں نے کہا مولانا صاحب بندے قبر میں جائیں مر جاتے ہیں کچھ نہیں سنتے۔ میں نے کہا یہ تیرا فتویٰ ہے، بخاری کو پڑھنا، بخاری پڑھتے ہوئے تیری زندگی چلی گئی، لیکن تجھے حدیث سمجھ نہ آئے، میرے پاک
نبی نے فرمایا جب تم بندے کو قبر میں رکھتے ہو، قبر میں رکھنے کے بعد جب جانے لگتے ہو تمہارے جوتوں کی آواز سنتا۔ میری دوسری حدیث میرے پاک لگوار نبی نے فرمایا جب قبرستان میں جاؤ سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ پتہ چلا آمنہ کے لال آقا کیا وہ سنتے ہیں؟ فرمایا وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تجھ میں سننے کی ہمت موجود نہیں۔ سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تجھ میں ہمت نہیں۔ اسی لیے میرے پاک نبی نے غزوہ بدر کے اندر، یہ آخری حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں، غزوہ بدر کے اندر جب کفار کو گڑھے میں ڈال دیا، 3 دن کے بعد میرے آقا نے قیام فرمانے کے بعد جب واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے لگے، آپ گئے وہاں کھڑے ہو کر کہا، او ابو جہل، او تمہا شبہ بتاؤ جو محمد نے تم سے وعدہ کیا وہ پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ امیر المومنین نے ہاتھ جوڑے، کہا ہماری تلواروں سے کٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ سنتے ہیں، فرمایا عمر چپ کر جا، یہ محمد کی آواز سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، میں محمد کریم سن بھی رہا ہوں، لیکن تجھ میں ہمت نہیں ہے سننے کی، لہذا مردے سنتے بھی ہیں۔ اگر وہ دشمن خدا دشمن رسول سن کر جواب دے رہے ہیں، اگر بندہ مومن کی قبر پہ بندہ جائے، باپ کی قبر پہ جائے، وہاں سلام کرے، وہ سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اب حضرت فاروق اعظم نے جا کر کہا، اور لڑکے سن، جس طرح تیرے باپ نے بتایا، اگر اسی طرح خوف خدا میں تیری موت آ گئی ہے، پھر سن میرے رب نے سورہ رحمان کے اندر وعدہ فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے دربار میں آتا ہے، دل میں خوف آ جائے، میں رب سے 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب اس نوجوان لڑکے کی قبر کو مخاطب کر کے فرمایا، سارے بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، سب نے لکھا کہ اس لڑکے کی قبر سے آواز آتی ہے، امیر المومنین قد وحبتنی جنتان، امیر المومنین آپ مجھے 2 جنتوں کی خوشخبری سنا رہے ہیں، سنو میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ آپ مجھے 2 جنتوں کی خوشخبری سنا رہے ہیں، میرے رب نے مجھے 2 دے بھی دی۔ ایک جنت ہے جو رب دیتا ہے، دوسرا جو خوف خدا میں مرتا ہے اللہ انعام کے طور پہ اسے دوسری جنت دیتا ہے۔ تو اس لیے جہاں جاؤ اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی تو سبق دیا، زلیخا بی بی نے بت پہ کپڑا ڈال دیا، کہا یوسف میرا خدا نہیں دیکھ رہا، پردہ ڈال دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا تیرا خدا وہ ہے جس سے پردہ آ جائے نہیں دیکھتا، میرا رب وہ ہے جو 7 کوٹھریوں کے اندر بھی دیکھتا۔ تو رب تو ہر جگہ موجود ہے، رب دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ۔